نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم ائمہ کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا کہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا مل جانا یہ بہت بڑی دولت ہے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ ہم یہ بات کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صحیح احساس عطا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی چیز ہم کو عطا فرمائی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک چیز کی صحیح حیثیت کو نہیں سمجھتا ہے۔ جب اس کو صحیح نہیں سمجھتا ہے تو اس کی جو ذمہ داریاں اس کے اوپر آتی ہیں وہ صحیح سے ادا نہیں ہو پاتی۔ اس لیے اس کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے اور یاد دہانی سے یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وراثت کے ساتھ ساتھ اس کی ادائیگی کے لیے بھی توفیق بخشی ہے کہ آپ سب وہ حضرات ہیں جو منصب امامت پر فائز ہیں یا مکاتب میں معلم ہیں۔ ایسے ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جنہوں نے علم پڑھا لیکن ان بیچاروں کو کہیں پڑھانے کا، اس کی خدمت کا موقع نہیں ملا۔ اللہ ان کو بھی قبول فرما لے۔ تو ہم سب کو اللہ نے یہ دولت عطا فرمائی۔ اب کتنی جگہ آپ بھی اور ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ اللہ نے تو اتنا بڑا مقام دیا، اتنی بڑی عزت دی کہ ایک بڑا مجمع ہمارے ماتحت ہے اور وہ ہماری اطاعت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن کیا ہم کبھی اس بات کو لے کر سنجیدہ ہوئے ہیں کہ جن لوگوں نے ہمیں بڑا بنایا ہے اور اپنی پیشوائی کے لیے ہمیں منتخب کیا ہے، تو ہم کو جو ذمہ داری انہوں نے دی تھی ہم اس کو کس حد تک ادا کر رہے ہیں؟ آپ سے متعلق ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے نماز کی۔ یہ اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے اور اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلامی اعمال میں سب سے اہم عمل ہے نماز۔ وہ آپ کی امامت میں ادا کی جا رہی ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کے پیچھے ایک مجمع ہے۔ تو نماز کے اعتبار سے کبھی ہم نے سوچا ہے، کبھی ہمیں احساس ہوا کہ جو نماز میں پڑھتا ہوں وہ میری نماز آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں؟ یا جو میں وضو کرتا ہوں میرا وضو سنت کے مطابق ہے کہ نہیں؟ یہ احساس ہمیں ہونا چاہیے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے کبھی کسی کے سامنے یہ چیز رکھی نہیں، ہم اس نیت سے کسی کے پاس گئے نہیں، بس ہم نے جو پڑھا یا کسی کو کرتے ہوئے دیکھا اس کو کافی سمجھ لیا۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے اپنے اکابرین میں مستقل اس کی محنت ہوتی تھی کہ پڑھنے کے بعد وہ کسی نہ کسی صاحب نسبت کے یہاں جا کر اپنی عملی زندگی کو سنوارتے تھے، اسے سیکھتے تھے۔ ایک دور کو اللہ نے ایسا دیا کہ جو لوگ معلم تھے وہ مربی بھی تھے، وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کرتے تھے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، ایسے نہیں کہ آج نہیں ہیں، لیکن اس میں اس وقت جو ایک پہلے زمانے میں رہا ہے، خاص طور سے دارالعلوم کے ابتدائی حالات اور ایک عرصے تک وہاں ایسی شخصیات رہی کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کر رہے تھے، لیکن اس سلسلے میں اس وقت اس درجے کی نہ صحیح لیکن کچھ کمی اور کچھ کوتاہی ہوئی، لیکن آج بھی اللہ کا
ہر جگہ ایسے معلم ہیں جو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا، رہا ہے، لیکن مستقل ایک آدمی اپنی تربیت کے لیے فکر کرے گا تو اس سے تربیت اسے حاصل ہوگی۔ تعلیم میں تربیت حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ طے ہے کہ وہ ضمناً ہے۔ مدارس میں اصل مطلوب علم ہوتا ہے، اس لیے وہاں طالب علم کا ذہن بھی علم کی طرف ہوتا ہے، استاد کا دھیان بھی پڑھانے کی طرف ہوتا ہے۔ ضمناً وہاں تربیت کی باتیں بتائی بھی جاتی ہیں اور تربیت کی بھی جاتی ہے، لیکن ایک ہے مستقل تربیت ہی کو مقصد بنا کر اسے حاصل کرنا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بعد میں تربیت ہی کے لیے کسی کے یہاں جائے گا تو تربیت سیکھے گا۔ تو اس وقت ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں، اگر ہم ان کی نماز کا جائزہ لیں تو بہت ساری چیزوں میں ان کی نماز سنت کے خلاف۔ اسی طرح وضو کو کوئی دیکھ لے تنقیدی نظر سے تو وضو سنت کے خلاف۔ اب انہیں کوئی ٹوکتا ہے تو چیز کھٹکتی ہے۔ اب تو ٹوکنے والے بھی نہیں رہے، پہلے بھی آجی حضرات تھے، کسی نہ کسی کی تربیت یافتہ تھے تو حضرات ٹوکتے تھے اور کم سے کم کہیں نہ کہیں کچھ پتہ چل جاتا تھا۔ اب وہ حضرات ہمارے بیچ میں نہیں ہے، اس مقدار میں بہت کم کہیں کوئی مل جائے گا جو آپ کو ٹوک دے۔ عام طور پر کوئی ٹوکنے والا نہیں ملتا۔ اب کہیں کہیں کوئی ٹوک لیتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے، ہم سوچ رہے کہ ہمارا مخالف ہے، یہ ہمیں ٹکنے نہیں دے رہا ہے۔ یہ ذہن پہلے سے بھی رہا۔ ہم مدرسے میں دیکھتے تھے شروع میں، ہمارے جو پرانے اساتذہ تھے مولانا طیب صاحب رحمہ اللہ، اگر نماز میں امام صاحب نے تھوڑا سا بھی سنت کے خلاف پڑھ دیا، کہیں بھی کوئی کوتاہی کر دی تو بلا کے باقاعدہ حضرت سمجھاتے تھے۔ تو استاد کہتے تھے یار پرانے بوڑھے بڑھائیں تو ٹوکتے ہیں، یعنی ان کے ذہن میں وہی تھا، وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ کتنی اہم بات ہے، لیکن بس ذہن میں یہ ٹوک دیے۔ ابھی بھی میں دیکھتا ہوں ہماری مسجد میں ایک دو پرانے بزرگ ہیں جو بیچارے ٹوکتے ہیں نئے ساتھیوں کو، کہ وہ کئی بار ایسی غلطی کرتے ہیں کہ واقعی وہ سنت کے خلاف ہے لیکن انہیں احساس نہیں ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے کسی ایک سورت کا اخیر پڑھ دیا، مغرب میں عشاء میں سے بہت کرتے ہیں کہ 3-4 آیت لی کسی سورت کے اخیر کی وہ پڑھ دی ایک رکعت میں، اگلی رکعت میں کسی دوسری سورت کی ایسی 2-3 آیت لے لی اور وہ پڑھ دی۔ اب یہ وہ کہا کہ یہاں صحیح نہیں ہے، آپ پڑھ رہے تو کم سے کم پوری ایک ایسا مضمون پڑھیں کہ جس میں تناسب ہو۔ ایک ہی صورت کی کم سے کم 10 آیت آپ لے لیجیے، 5 پہلی میں پڑھ دی، 5 دوسری میں پڑھ دی، ایک پہلی رکعت میں بھی کسی آیت صورت کا اخیر پڑھ دی اور کسی دوسری رکعت میں بھی دوسری صورت کا اخیر پڑھ دی۔ تو ایسی بہت ساری چوک ہوتی ہیں، انہیں ٹوکتے ہیں تو قبول نہیں کرتے بلکہ ان کو بجائے محسن سمجھنے کے دشمن سمجھنے لگ جاتے ہیں، ان سے بچ کے نکلنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ذہن بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، اللہ رحم فرمائے۔ حالانکہ ایک بڑا اگر ہمیں سنجیدگی کے ساتھ کسی چیز کو سمجھا رہا ہے تو ہمیں فوراً قبول کرنا چاہیے، بس اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بڑوں کی نظر جہاں تک پہنچتی ہم جیسوں کی نظر نہیں جاتی۔ ایک مرتبہ میں نے خود دیکھا، معالیہ صاحب کوٹ رحمہ اللہ مسجد میں ظہر کی نماز پڑھنے آئے تھے، تو ایک آدمی ہماری مسجد کی جو دیوار ہے وہ مسجد کا حصہ ہے، اس پہ بیٹھ کے مسواک بیچ رہا تھا اور وہ بارہ بیچتا رہتا تھا، لیکن مولانا آئے تو مجھے ایک طرف بلا کے کہا کہ مسجد ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہ جی مسجد ہے۔ کہ تو مسجد میں تو خریدنے اور بیچنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے؟ کہ جی منع کیا، کہ پھر کیوں نہیں منع کرتے؟ میں کہ جی ذہن نہیں کہہ رہا ہمارا۔ تو بڑوں کا ذہن جہاں پہنچتا ہے وہ ہمارا ذہن نہیں پہنچ سکتا۔ اس کا کہ یہاں سے ہٹو، یہ مسجد کا حصہ ہے، باہر بیٹھ کے بیچو، تو ان کی نظر جہاں پہنچے گی وہاں ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو ہمیں ان کی باتوں کو قبول کرنا چاہیے۔ ایسے ہم جب افتاح کر رہے تھے جلال آباد میں تو کئی بار مسجد سے گزر جاتے تھے، وہاں ایسے کمرے تھے جیسے گھر کو کمرہ ہے، درس پڑھنا ہے، بس راستہ بھی تھا باقاعدہ، سہدری تھی۔ تو ایک مرتبہ حضرت مفتی ارشد صاحب دامت برکاتہ نے باقاعدہ بلایا ہم لوگوں کو جو افتاح کے بچے تھے کہ تم مسجد سے گزرتے ہو، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو صحیح بات یہ تھی کہ ہمارے ذہن میں نہیں تھا کہ مسجد سے گزرنے کا شرعی حکم کیا ہے۔ ہم نے دیکھا تو مکروہ لکھا ہے، تو ہمیں کہا کہ تم کیوں مکروہ کا انکار کرتے ہو، بلا وجہ کیوں مسجد سے گزرتے؟ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نظر۔ اب ان چیزوں کو ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو پکڑ رہے ہیں، یہ تو ٹوک رہے ہیں، یہ ٹوکنے والے لوگ ہی ہماری اصلاح کا ذریعہ ہیں۔ اگر یہ بڑے ہمارے بیچ میں نہ ہوں، یہ ہمیں نہ ٹوکیں، تو پھر ہمیں وہ لوگ ٹوکیں گے جن کا ٹوکنا آپ کو اور زیادہ پڑے گا۔ اب نماز اور وضو کے سلسلے میں یہی ہو رہا ہے کہ بعض ان پڑھ ساتھی وہ بیچارے جماعت میں چلے گئے چلے گئے 4 مہینے میں، وہاں کوئی انہیں صحیح رہبر مل گیا، امیر مل گیا، کوئی عالم دین، اس نے ان کی اصلاح کر دی، ان کو سنت کے مطابق نماز پڑھنی سکھا دی۔
اب وہ آدمی ان پڑھ ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ صرف خلاف سنت ہے، اس کا درجہ شرعی اسے معلوم نہیں ہے، اسے تو یہ بتا دیا گیا کہ نماز میں کھڑے ہوں گے تو ایڑی اور پنجوں کے بیچ میں برابر کا فاصلہ ہو۔ اب اس نے یہ سن لیا کہ دین یہ ہے، اب اس کے خلاف دیکھے گا تجھے کھٹکے گی وہ چیز کہ بھئی مجھے تو یہ بتایا اور یہ ایسے کر رہا ہے۔ اب وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح اور غلط میں کتنا سا فرق ہے، کیونکہ وہ عامی آدمی وہ فرق جانے گا نہیں۔ اب ہم میں کسی امام کو اس نے دیکھ لیا، اس نے ٹوک دیا کہ بھئی حافظ صاحب ہم نے کیسا سنا تھا۔ اب کئی بار ہم تحقیق بھی نہیں کرتے کہ صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط، ہم سیدھے یہ کہتے ہیں بس یہ چلے والا ہے نا، یہ 4 مہینے والا ہے، ٹکٹ نہیں دیں گے امام کو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس کو کوئی ذاتی طور پر آپ سے دشمنی نہیں ہوتی، لیکن وہ چیزیں اسے اسی لیے کھٹک رہی ہے، اس نے کچھ سیکھا ہے، وہ دیکھ کچھ رہا ہے۔ خود ایک مسجد میں گیا تو نماز پڑھائی میں نماز سے جو باقی نماز کی ہٹ کر کے پڑھی مصلے سے، تو ایک میاں جی آدمی پوچھ رہا ہے کہ بھئی مفتی صاحب یہ مصلے پہ کیوں نہیں پڑھی آپ نے؟ میں کہ اس سے ہٹ کے پڑھنی چاہیے، بہتر یہ ہے اگر جگہ ہو تو۔ وہ کیا کہہ رہا، ہمارے امام صاحب یہ مصلے کی چھاتی پہ چھوڑا رہا ہے، یہ نہیں پڑھا ساری نماز۔ اب اس نے وہی سن رکھا تھا، میں نے اس کو بتایا کہ بزرگ یہ گناہ نہیں ہے، پڑھ لے تو اچھی بات ہے، نہ پڑھے تو بھائی اتنے ہم نے پتہ نہیں، اب پر ہمیں نو سونی ہٹنا چاہیے اور یہ ہٹانا ہے۔ اب وہ بیچارہ حافظ صاحب، اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ میرے پیچھے لگ رہا ہے، اس بات کو لے کر کے حافظ صاحب کیا کہہ رہا ہے کہ یہ میرے پیچھے لگا رہتا ہے۔ اب بتائیے اس میں حافظ صاحب کا قصور ہے، وہ سامی آدمی کا قصور ہے؟ اگر ہم بڑوں کے پاس جاتے تو یہ شعور ہمیں آ جاتا۔ ایک مرتبہ میں پیر طلحہ صاحب کو جوتی پہنا رہا تھا، مدرسے میں آیا تو میرا ذہن نہیں گیا اور میں نے الٹے پیر میں جوتی پہنانی شروع کر دی، تو حضرت نے تھپڑ چلایا کہ تم مفتی ہے اس پیر میں جوتی پہنتی۔ اب کئی بار اپنی پہنتے تو دھیان رہتا ہے، لیکن دوسرے کو پہنانے میں نہیں کر پاتے، سیدھے پیر میں پہنا ہوتا ہے۔ تو جب ایسوں کے پاس بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، لیکن ہم اس ماحول میں نہ بیٹھ رہے ہیں نہ ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ تو آپ سے میری پہلی درخواست یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے طے کرو کہ ہم اپنے وضو کو، اپنی نماز کو سنت کے مطابق کریں۔ کتنی عظیم سنت ہے مسواک، اگر ہم سب کا جائزہ لیا جائے تو اللہ رحم فرمائے کہ کتنوں کے پاس مسواک نہیں ہے۔ آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی جائے گی، آپ کی نماز جتنی کامل ہوگی اتنا ہی مختلف کی نماز کامل ہوگی۔ ہمارے یہاں پہ امام ضامن ہوتا ہے، اگر آپ کی نماز خدا نہ خواستہ ناقص ہے تو سارے لوگوں کی نماز ناقص ہے۔ آپ بہت زیادہ اہتمام کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اتنا ہی بڑا اجر بھی آپ کو عطا فرمائے، کیونکہ آپ کے پیچھے جو مجمع نماز پڑھ رہا ہے۔ اب کتنے ساتھیوں کو میں نے جملے کہتے ہوئے سنا، اللہ معاف فرمائے، کہتے ہوئے ڈر لگتی ہے کہ کہیں جلدی ہوتی ہے، یہ خود میں ویسے نہیں کروں، سنی سنائی میں نے اپنے کانوں سے سن لی، کر میں ابھی ان لوگوں نے بقایا ہوں پھر چلا گیا، یعنی وہ نماز پڑھانے کے کہہ رہا ہے کہ میں ان کو بقا کہہ دوں، یعنی ہمارے دل میں نماز کا اتنا ہلکا پن کہ ان کو بقا کے میں بھی آ رہا ہوں، اس کو تھوڑی دیر رک جاتا ہوں، اور ایسے ہی پھر نماز پڑھاتا ہے بیچارہ جیسے اس کے پیچھے کوئی جلدی ہو رہی ہے، کہیں بھاگنا ہو۔ تو لوگ وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس نے نماز پڑھائی کیسے ہے۔ مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی بار دیکھا کہ رکوع اور سجدے میں امام کی تسبیحات کی تعداد آگے پیچھے ہو جاتی، حضرت ٹوکتے تھے کہ تمہارا رکوع اور سجدے میں تناسب نہیں ہوتا، تم کسی میں زیادہ پڑھتے ہو کسی میں کم پڑھ دیتے ہو، اتنی گہری بات کو دھیان کرتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے بھائی آپ اپنی نماز کو، اپنی وضو کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی کتاب لیں جس میں نماز کو سنت کے مطابق سمجھایا گیا ہو، جیسے حکیم اختر شاہ صاحب رحمہ اللہ کی چھوٹی سی کتاب ہے رسول اللہ کی سنتیں، انہوں نے ہر رکن کی سنتیں الگ تحریر کی، قیام کی الگ، رکوع کی الگ، تومہ کی الگ، سجدے کی الگ، جلسے کی الگ، قاعدے کی الگ۔ تو آپ ان سنتوں کو پڑھیں، پھر اپنی نماز کو دیکھیں کہ کون سی سنت میں عمل کر رہا ہوں، کون سی سنت مجھ سے چھوٹ رہی ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے جس سے آپ کسی نہ کسی درجے میں اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ جو سب سے اہم ہے کہ آپ کسی ایسے جاننے والے کو اپنی نماز دکھائیے جس پر آپ کو اعتماد ہو کہ اس کی نماز کو سنت کے مطابق ہو۔ آپ کا استاد ہو، آپ کا کوئی بڑا ہو، آپ ایسا آدمی تلاش کریں، آپ کے ساتھیوں میں ہو۔ ایسے ساتھی ہیں، ایسی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے ایسے بہت سارے ساتھی ہیں کہ جن کی نمازیں سنت کے مطابق ہوتی ہیں، تو آپ ان سے اپنی نماز کو صحیح کرائیے۔ ایک ساتھی میرے پاس کئی سال پہلے آئے تو امام صاحب تھے اور عالم تھے، اور واقعی کیا کہتے ہیں کہ آج ایک عام آدمی میرے پاس آیا
اور وہ کہنے لگے کہ مولانا میں اپنی نماز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، آپ میری نماز دیکھ لیں کہ میری نماز صحیح ہے کہ نہیں۔ تو اس نے کہا جی جب اس نے یہ سوال کیا تو اب مجھے خیال آیا کہ بھائی میں پہلے اپنی نماز تو دیکھوں کہ میری نماز بھی ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ کل آنا، آج رہنے دو۔ وہ چلا گیا بیچارہ۔ تو وہ پھر بیچارہ کہ میں اسی لیے صرف آیا ہوں کہ آج آپ میری نماز دیکھیں۔ اب میں نے کہا پڑھ کے دکھاؤ بھائی۔ اب وہ بیچارہ پڑھنے لگے تو کئی جگہ اس کی نماز سنت کے خلاف تھی۔ تو اس نے سیکھا، پھر جا کے اس آدمی کو سکھایا۔ عام آدمی لیتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے کی بات بتاؤں، ہمارے یہاں مفتی عمر نے جوڑ میں بیان کیا تو اس نے بتا دیا کہ اگر اذان غلط ہوتی ہے تو بجائے ثواب کے گناہ ہوتا ہے پڑھنے والے۔ تو ایک عام آدمی بیچارہ آیا، میری گاؤں کا تھا وہ، اور کہہ رہا ہے جی میں اذان سنانے آیا ہوں۔ کہ کیا ضرورت پڑی تم اذان سنانے کی؟ کہ میں نے بیان سنا ہے، مفتی صاحب نے ایسا کہا۔ میں نے پہلے امام کو سنائی۔ یہ لوگ اتنے پاگل نہیں ہیں کہ جی امام نے تو میرے اذان صحیح بتا دی، لیکن وہ منہ لگ رہی اور کہا کہ بیچارہ ہمارا کہہ رہا ہوں میں امام کو غلط بتاؤں تو ناراض ہو جائے گا۔ وہ پاگل نہیں، وہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں کہ مجھے اطمینان نہیں ہو کہ امام میری رعایت میں میری غلط اذان کو بھی صحیح ٹھہرا رہا ہو، اسی لیے میں آیا ہوں کہ پڑھو۔ اب اس نے اذان پڑھی تو واقعی اس کی اذان ٹھیک تھی، باقی تمہاری اذان صحیح ہے، تمہارے امام نے تمہیں صحیح بتایا۔ تو لوگ آپ سے جب صحیح سیکھیں گے جب آپ کے پاس خود صحیح ہو۔ آپ کبھی سوچو کہ ہم نے کسی آدمی کو نماز اور وضو صحیح کرانے کی کوشش کی ہے، ادھر ہمارا دھیان کیوں نہیں گیا؟ اپنے بڑوں کے پاس جاتے تو آپ کو یہ محسوس ہوتا۔ مولانا الیاس صاحب کوٹ کو میں نے ایک دن دیکھا، حضرت نے بولا کہ پوچھا کہ سر کی ادنا مقدار کیا ہے؟ تو سر کی ادنا مقدار یہ جو سر نام پڑھتے ہیں کہ کم سے کم زبان سے الفاظ نکلیں، ہونٹ ہلیں۔ تو میں نے بتا دیا کہ ٹھیک ہے بھائی، میں نے ایسی پڑھی لیکن بیٹھ گیا۔ میں بیٹھا رہا، ایک آدمی آیا اور وہ عالم تھے، وہ نماز پڑھنے لگے۔ اب حضرت طرف دیکھا کہ ہونٹ ہل رہے ہیں کہ نہیں ہل رہے ہیں، تو صحیح بات یہ تھی کہ وہ خاموش کھڑا، اس کے ہونٹ ہل نہیں رہے کہ بتاؤ یہ سر میں کیا پڑھ رہا ہے۔ تو اتنی دھیان سے دیکھتے جن کو اصلاح کا مزاج ہوتا ہے۔ تو پھر اس کو بلایا، پھر اس سے پوچھا، اس سے بھی یہی پوچھا حضرت نے کہ سر کی مقدار کیا ہے؟ تو وہ بیچارہ خاموش ہو گیا کہ جو سرن اور جہرن پڑھنے کی مقدار ہے وہ سرن کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی میرے ذہن میں تو نہیں ہے۔ کہا کہ تیرے ذہن میں بھی نہیں ہو، تیرا عمل بھی نہیں ہے، کہ تو جو پڑھتا ہے تیرے ہوٹ ہی نہیں ہے، تو پڑھ کیا رہا ہے؟ تو اگر جی میں الحمد شریف پڑھ رہا ہے، سورت پڑھ رہا ہے، تو یہ کرا ہاں، اس کو جہر، اس کو سر نہیں کہتے۔ تو آپ اللہ کے لیے اپنے آپ کو کسی کے سامنے پیش کیجیے، اپنا عمل پیش کیجیے، اسے سیکھیے۔ تو وضو اور نماز دونوں کو صحیح کرنے کے لیے ہم نے افتاء کے سال 10 طالب علم تھے اور 10 کے 10 دارالعلوم کے فاضل۔ حضرت مفتی ارشد صاحب دامت برکاتہ نے ہمیں کھڑا کیا کہ نماز پڑھ کے دکھاؤ۔ تو 10 ساتھیوں میں سے کسی کی نماز بھی سنت کے مطابق نہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، تم مولوی ہو گئے، تمہیں نماز پڑھنا نہیں آتا؟ قیام سے لے کر سجدے تک کسی کی نماز میں 10 غلطی، کسی کی میں 20 غلطی، کسی کی میں 30 غلطی، کہ تمہیں تو رکوع ٹھیک نہیں تمہارا۔ اور پھر مسلسل 1 مہینے تک مشق کرائی صحیح نماز پڑھنے، تب جا کر کے نماز کو صحیح پڑھنے کا کچھ نہ کچھ شعور آیا۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ذہن نماز میں نہیں ہوتا ہے تو پھر غلطی ہو جاتی ہے، پھر کہیں کہ آدمی ہٹ جاتا ہے اس سے۔ تو آپ اللہ کے لیے طے کریں کہ اپنی نماز کو صحیح کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ کے یہاں بڑے بڑے مدرسے کے اساتذہ جو حدیث کی کتابیں پڑھاتے تھے، حضرت ان سے بھی کہتے کہ نماز پڑھ کے دکھاؤ، وضو کر کے دکھاؤ، اور پھر ان کی چیزوں کی اصلاح ہوتی تھی اور وہ اپنی چیزوں کو صحیح کرتے تھے وہاں۔ جو آپ نے سنا ہوگا، آپ میں سے جو اہل علم ہیں، سید سلمان ندوی رحمہ اللہ، وہ بہت پہلے کے بہت بڑے عالم ہیں۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرتضی کے آئے تھے ایک موقع پر، حالانکہ بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے، لیکن مولانا اشرف علی تھانوی کے یہاں رہے چند دن تو کہا کہ ہم تو اب تک جاہل تھے۔ تو وہ جاہل اس لیے نہیں کرے کہ کتاب علم نہیں رہا میرے پاس، کہ علم کا جو انتباہ یہاں ہے، علم پر جو عمل ہو رہا ہے وہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، وہ ہمارے ذہن میں ہی نہیں تھا۔ تو کتنی چیزیں ہم جانتے ہیں لیکن وہ ہماری عملی زندگی میں نہیں ہے، اس کی فضائل ہمیں معلوم ہے۔ تو آپ اپنی وضو کو، اپنے نماز کو معیاری بنائیے، آپ کو لگے کہ واقعی میں نماز پڑھا رہا ہوں، آپ کے دل پر ایک نماز کا رعب ہو، ایک ہیبت ہو کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کا ذہن تو کم سے کم نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اگر آپ غافل ہیں تو مجمع کہاں پہنچے گا، وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ آپ جب اس کی اہمیت کو سمجھیں گے تو لوگ سمجھیں گے، پھر انشاءاللہ وہ آپ کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو صحیح کریں گے۔
اپنی وضو کو صحیح کریں گے تو یہ پہلی درخواست ہے میری آپ سے اللہ کے لیے کہ آپ اپنے وضو اور اپنے نماز کو سنت کے مطابق کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری چیز جو آپ سے متعلق ہے وہ قرآن کریم کی تدریس اور تعلیم ہے کہ آپ اللہ کا مقدس کلام پڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہم سب قرآن کے سیکھنے کے سکھانے کے سارے فضائل ہمیں مستحضر ہیں اور اس اعتبار سے ہم نے بارہا حدیث سنی ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھ اور سکھائے، لیکن یہ بہتر آدمی بنے گا کب؟ ایک طرف تو یہ حدیث ہم نے پڑھی، دوسری طرف آپ نے سنا ہے قرآن کے یہاں مسئلہ ہے کہ لہن جلی کے ساتھ قرآن کو پڑھنا اور سننا دونوں حرام، اور اس میں سب سے پہلی غلطی ہوتی ہے کہ بچہ لفظ کو ہی غلط پڑھ رہا ہے، وہ شین کی جگہ سین پڑھ دے، جیم کی جگہ زا پڑھ دے، اور مسلسل ایسی غلطی کر رہا ہے بچہ۔ اور کئی جگہ تو دیکھا جاتا ہے ایک بھی بچے کو یہ شعور نہیں ہے کہ جیم ہے کہ یہ زا ہے، یہ شین ہے کہ یہ سا ہے، یہ قاف ہے کہ قاف ہے، کوئی فرق نہیں کرتا بچہ۔ تو اور وہ قرآن ہم سن رہے ہیں اور وہ قرآن ہم اللہ رحم فرمائے دیکھ رہے ہیں۔ پڑھنے کی تو میں اسی لیے نہیں کہتا، اس وقت آپ میں سے جتنے بھی حضرات اللہ کا فضل ہے سب صحیح پڑھتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب انہی کے پڑھے ہوئے بچوں کو دیکھا جاتا ہے وہ بچے غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ایسی ہی چیز ہے کہ اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ کتنے ساتھی ہم نے دیکھے جب یہ سلسلہ شروع کیا تو آج وہ ملتے ہیں کہ ہم تم سوچا کریں گاؤں میں تو ایسے ہی پڑھائی جا رہا ہے، جیسے نماز کے بارے میں ہمارا تصور کہ جیسے ہم پڑھ رہے تھے بس ایسے پڑھیں گے، جیسے دوسروں کو پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کبھی نہیں سوچا کہ اس کو بھی صحیح کرنا پڑے گا۔ وہی قرآن کے بارے میں ہمارا تصور اور نظریہ بن گیا ہے کہ گاؤں میں تو ایسے ہی پڑھائی جا رہا ہے، لیکن آپ قرآن و حدیث میں کہیں یہ فرق تلاش کریں گے تو نہیں ملے گا کہ خدا نہ خاص کر گاؤں میں غلط قرآن پڑھایا جا سکتا ہے، وہاں پر اس کی رعایت نہیں کریں گے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن تو کہیں بھی پڑھا جائے گا تو صحیح ہی پڑھایا جائے گا، وہ صحیح سنا جائے گا، غلط کیوں پڑھا جائے گا، غلط کیوں سنا جائے گا؟ اور یہ غلطی کئی بار ہم سے کہاں ہوتی ہے؟ مسجد میں بیٹھ کر وہاں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، وہاں ہم قرآن سن رہے ہیں بچوں کا، اور سالوں سال ہمیں ہو گئے، ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا بچہ صحیح پڑھ رہا ہے کہ غلط پڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک ساتھی میرے ساتھ تھے بیچارے 40 دن میں، وہ آئے گاؤں میں، اس نے امام صاحب سے پوچھ لیا، بیٹھ گیا بیچارہ، اس نے تھوڑا بہت سیکھا، اب اس نے دیکھا کہ بچہ ایک بھی نہیں پڑھ رہا ہے، اس نے کہا آپ صاحب ہم نے تو ایسے سیکھ سنا ہے بھائی، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو آپ صاحب دوسرے دن میرے پاس مدرسے میں کہ جی اچلا لگا جاؤ نا آپ کے ساتھ، بڑے مفتی گاؤں آتے ہیں، میں کہ کیا ہوا بھائی کہ اب ہم نے ٹوک رو، وہ میرا ساتھی جو پڑھانے والا ہے ایک ہی گاؤں میں 12 سال ہوئے اس کو، اور وہ 2 ساتھی ہیں دونوں اس گاؤں میں ہیں۔ میں نے ان سے یہ پوچھا کہ تم یہ بتا دو 12 سال میں تم نے کسی بچے کو قرآن پڑھایا ہو جو قرآن کہتے ہیں جس کو؟ اب وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچنا پڑ گیا کہ میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ اور تم مجھے دکھاؤ اپنے بچے۔ تو اس نے خود کہا کہ یہ تو صحیح بات ہے جی، صحیح ہم نے نہ پڑھا، ایک بار آپ تک یہ میرے سامنے کرا کر میں کہ بتا غلطی اس کی ہے کہ غلطی تیری ہے؟ میں کہ وہ 40 دن میرے ساتھ رہتا ہے، تم ان کی نماز سننا، وہ جب بیچارہ پہلے دن گئے تو اس کو سورہ فاتحہ نہیں آ رہی تھی، میں کہ تم اس کی صرف نماز سن لینا، پھر تو فیصلہ کرنا غلطی وہ کر رہا ہے کہ غلطی تم کر رہا ہے۔ تو اس نے سنی، اس نے کہا کہ غلطی ہماری ہے، سب بتاؤ کرنا کیا ہے؟ میں کہ بھائی قرآن کو صحیح پڑھا۔ میرے سامنے کی بات ہے، ان بیچاروں کو عید میں 30,000 35,000 روپے ملتے تھے، انہوں نے محنت شروع کی، دونوں حافظ تھے، دونوں پڑھانا جانتے تھے۔ ایک یہ ضروری نہیں کہ آپ کہیں تربیت لینے جائیں گے یہ بھی سیکھیں گے، سب سے پہلی چیز ہے کہ آدمی یہ طے کرے کہ مجھے کرنا ہے۔ اب انہوں نے طے کر لیا قرآن صحیح پڑھانا، تو اسی سال ان کو رمضان میں 60-70 ہزار روپے ملے۔ تو اس کے بعد انہوں نے مسلسل محنت شروع کی، پچھلے سال آ کے کہہ رہا صاحب 1 لاکھ سے زیادہ پیسے ملے مجھے رمضان میں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو 30-40 ہزار نہ دے کر اور اب اتنا دے رہے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ جی اب ہمیں قرآن پڑھاتے ہوئے بھی مزہ آ رہا ہے، اب ہمیں لگ رہا ہے ہم کچھ کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے بھائی کہ ہم بہت ساری چیزوں کو غفلت میں یوں ہی چل رہے ہیں، سالوں گزر گئے، کوئی رزلٹ اور نتیجہ نہیں ہے ہمارا۔ حالانکہ وہیں آپ کو ایسے ساتھی ملیں گے کہ جن کی مسجدوں سے ماشاءاللہ 50-60 بچے حافظ ہو کے نکل رہے ہیں، ناظر نہیں حافظ ہو کے اس وقت کا یہ بھی ایک اللہ کا کرم روح ہے میوات میں، اور یہ اسی محنت کی ایک فکر کی برکت ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں۔
اب ایسا نہیں ہے کہ پہلے کبھی کام نہیں ہوا، اللہ کا فضل ہے، ہم نے بچپن میں دیکھا میل کھیڑلا پر اللہ غری کے رحمت فرمائے حضرت مولانا قاسم صاحب نور اللہ قدر کو حضرت بہت فکر کرتے تھے۔ اس وقت ساری بستیوں میں باقاعدہ مکاتب کا نظام تھا، ان کے امتحانات ہوتے تھے سالانہ، اور حضرت خود تشریف لے جاتے تھے۔ کئی بار ہم بچے تھے حضرت کے ساتھ جاتے تھے، ہم دیکھتے تھے وہ منظر، تو یہ کوئی ہم نے ایسے نہیں اپنے بڑوں سے ساری چیزیں سیکھی ہیں، اور ہر دور میں ہر زمانے میں کام ہوا ہے اور ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے، کمی زیادتیاں ہو جاتی ہیں۔ اس بیچ ہم نے دیکھا کہ بہت ساری غفلت ہو گئی، بہت سارے ساتھی کام کر سکتے ہیں لیکن ان کا ذہن نہیں ہے، تو ان کو تھوڑی سی فکر دلائی۔ آج انہیں کی مسجدوں میں آپ جاؤ گے تو پورا مدرسہ بنا ہوا ہے، اور ویسے سے اللہ کا کرم ہے، ابھی ہمارے چاروں طرف آپ لوگوں کے آس پاس جائیے تو ہر بستی میں آپ کو کوئی نہ کوئی بچہ حافظ ملے گا جو مسجد کا حافظ ہے، اور اتنے زبردست حافظ تیار ہو رہے ہیں۔ ہمارے قریب ایک بستی میں کیراکا میں ایک بچہ حافظ ہوا، تو میں وہاں گیا، میں نے پوچھا بھائی امام صاحب سے جو پڑھا رہے تھے میں کہ یہ بچہ کتنا سنا سکتا ہے؟ کہ یہ روزانہ ایک پارہ سنا رہا ہے، قرآن مکمل ہوتی ہے، کیونکہ انشاءاللہ میں رمضان تک یہ اس قابل ہو جائے کہ قرآن سنا سکتا ہے محنت کر۔ حالانکہ کئی بار میں مدرسے میں پوچھتا ہوں تو بچہ ایک پاؤں سے گردان نکال رہا ہے، آدھے پارے سے گردان نکال رہا ہے، اور ایک مسجد کا بچہ ایک پارے سے گردان نکال رہا ہے۔ اور کمال دوسرا دیکھیے ان ائمہ کے اخلاص کی برکت، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ کئی بار لوگ کہتے ہیں تو مالدار کے پڑھائیں، میں نے پوچھا بھائی کس کا بچہ ہے؟ تو ایک آدمی بتا رہا تھا جب اس کا باپ نہیں تھا، تو مفتی صاحب جو آپ نے میواتی میں کہانی سنی کہ کوڑھیل پہ لال کھلا ہے، کہ ایسے ہی جنہوں کیا کہ باپ آتا کی غسل کی پتہ نہ ہو۔ وہ خود کہہ رہا تھا کہ ہم نے اس کو کبھی مسجد میں نہیں دیکھا جس کا بیٹا حافظ ہو رہا ہے، اس کو بلایا بیچارے کو، مسجد میں آیا تھا جب بچہ اس کا فارغ ہوا۔ اب ایسا بے فکر آدمی لیکن بچے کے حفظ پر 20,000 روپے خرچ کر رہا ہے، اور اس میں سب سے بڑی خوشی کی بات یہ بتائی کہ جب صحابہ جی نے بتایا کہ چھوڑا حافظ کی ہو کہ میں نے نماز شروع کر دی، اس سے پہلے حالانکہ کبھی مسجد نہیں آیا بیچارہ، وہ بچے کی برکت سے وہ بھی مسجد آیا، اب وہ بھی ہم سب کو تحفہ بھی دے رہا ہے، ہدیہ بھی دے رہا ہے، اور احسان بھی مان رہا ہے کہ میرا بچہ اس نے حافظ بنا دیا۔ تو لوگ ہمارے خلاف نہیں ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، وہ تو کہیں نہ کہیں چوک ہم سے ہوئی ہے، غلطی ہم سے ہوئی اور قصوروار ہم دوسروں کو ٹھہرا رہے ہیں۔ تو قرآن پڑھانے کے سلسلے میں آپ سے درخواست ہے کہ آپ طے کرو کہ قرآن صحیح پڑھانا ہے۔ آپ یہ طے کرو گے کہ آپ کو پڑھانا آتا ہے، آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے جتنے ساتھی ہیں اللہ کا فضل ہے وہ کہیں ٹریننگ لینے نہیں گئے، اس وقت ہمارے پاس 2 جگہ سے بڑے بڑے لوگ آئے، دینیات کا ایک نظام چلتا تھا ممبئی سے، اور ملک کے کافی بڑے حصوں میں ان کا بہت اچھا نظام تھا اور بہت بڑا کام تھا، تو کئی بار وہ ہمارے پاس آئے۔ میں نے کہا جی ایک بار آپ دیکھ لو ہمارا طریقہ کار جہاں ہم کام کر رہے ہیں۔ ان کا ایک سلیبس تھا پورا، وہ آج بھی ہے۔ میں نے ان سے باقاعدہ بات کی کہ آپ کا سلیبس وہ اسکول کالج کے بچوں کے لیے، شہروں کے لیے ہے، وہ دیہات کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے دیہات میں بچے ہمیں زیادہ ٹائم دے دیتے ہیں، ان کے سلیبس میں 5 سال میں بچہ ناظرہ قرآن پڑھے گا، باقی 5 سال میں ہم بچے کو حافظ بنا کے فارغ کر دیتے ہیں۔ تو ان کے بڑوں نے مانا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ان کی کتابوں میں کچھ جگہ تصویریں چھپی ہوئی تھی جو وضو کی یا سونے کے وقت کی، لیکن تصویروں کی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کو مناسب نہیں سمجھتے۔ تو کئی ساری چیزیں آخرکار انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں، میں کہ انشاءاللہ ہمیں آپ کی رہنمائی کی حاجت نہیں، اس وقت ہوگی تو ہم ضرور حاضر ہو جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر گجرات سے آئے تھے مولانا عبدالاحد صاحب، وہ بہت بڑا کام کرتے ہیں، ان کو بھی میں نے کہا حضرت آپ دیکھ لیجیے ایک بار چل کر کے۔ تو وہ 2-4 جگہ گئے، اللہ کا فضل ہے، ان کا ٹھیک ہے آپ کے لوگ صحیح کام کر رہے ہیں، کہ جی ہم دعوت کے نہج پر کام کرتے ہیں کہ صرف ترغیب دیتے ہیں، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کچھ ہم نے دیکھا کہ تعاون کرتے تھے اس زمانے میں 500 روپے کہیں 1000 روپے، اب ہمارے علاقے کو ہم نے دیکھا یہاں کم سمجھ آدمی بیچارہ رہا نا کھاپا دن تنخواہ رہی ہے، اب تنخواہ رہی 500 روپے۔ تو ہم نے کہا کہ جب یہی کام کر رہے ہیں تو انہیں لوگوں کو مکلف کیا جائے۔ ہم نے اپنے ہی عوام سے کہا کہ اب یہ لوگ بیچارے عصر کے مغرب کے بعد بھی پڑھا رہے ہیں، عشاء کے بعد بھی پڑھا رہے ہیں، فجر کے بعد بھی، فجر سے پہلے بھی پڑھا رہے ہیں، تو آپ ان کی تنخواہیں بڑھاؤ۔ اور اللہ کا کرم ہے اب بستیوں میں تنخواہ دینے لگے لوگ، ورنہ پہلے تصور نہ تو وہی اناج پر ہی تھا، اب اناج کی تو عادت پڑ گئی لوگوں کو۔ میں یہ کہتا بھی وہاں عوام میں کہ اناج امام صاحب کو اس وقت دیا جاتا تھا جب ہمارے میوات میں سارے کام ہی اناج سے ہوتے تھے۔ ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا تھا پیسے نہیں ہوتے تھے، کچھ بھی لینا ہے تو بڑے آدمی بھی گھوڑے میں اناج لے کر جاتے اور دکان سے اپنا سامان خریدتے تھے ہمیشہ۔ عورتیں بیچاری پہر ساسرا جاتی تھی تو ان کی بھی لوگڑی میں اناج باندھا جاتا تھا، وہ سامان بازار سے خریدتی تھی، تو اس وقت امام کی تنخواہ بھی اناج سے دی جاتی تھی۔ لیکن اب وہ دور ختم ہو چکا ہے، تو
تو اس لیے امام کو کیوں تنخواہ دینا پڑا ہے؟ ان کو بھی پیسے دیجیے۔ تو لوگوں نے سمجھا اس بات کو۔ اب اناج کی ان کو عادت پڑ چکی ہے، اناج کوئی پھر بھی آئے گا اور وہ ملے گا انشاءاللہ، لیکن اب کہیں 5,000 کہیں 8,000 10,000 ماہانہ تنخواہ دے رہے ہیں۔ اب ناج اور فصل کے ٹائم پہ لوگوں کی کیونکہ پرانی عادت ہے، ناج پھر بھی آ رہا ہے۔ تو جب لوگوں کو متوجہ کریں گے تو وہ سنتے ایسی بات نہیں اور وہ قبول کرتے ہیں۔ لیکن آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ طے کریں کہ ہم اللہ کے کلام کو صحیح پڑھیں۔ ہم تو اللہ کے لیے پڑھا رہے ہیں بھائی، ہم کسی اور کے لیے نہیں پڑھا رہے، اور ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایک ساتھی جب ہم نے بالکل شروع کیا تھا 2008 میں، کیونکہ شیطان ان کی طرف لے جاتا آدمی کو، تو میں نے ایسے ہی مسئلہ سنا، جی صاحب کو بتایا کہ لہنے جیلی کے ساتھ قرآن کو پڑھنا اور سننا حرام ہے۔ تو تھوڑا بھاری لگا اس کو۔ اس سیدھا بیان کے بعد ہمارے کمرے میں آیا، مدرسے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ جب میں آج کے بعد امامت نہ کروں۔ اب امامت کی کیوں نہ ہٹ رہا تھا؟ وہ اپنا کپڑا بیچتا تھا، فیری سے لیا یہ آدمی تھا، مسجد میں کچھ ملتا نہیں تھا، اپنا ویسے ہی نماز پڑھا دیتا تھا۔ تو اس لیے اس نے سیدھا کہہ دیا کہ میں آج کے بعد نماز نہ پڑھا سکوں۔ میں کہا نہ پڑھا سکوں، ابھی تو بتائیے نا حرام ہے، کہاں پڑھاؤں گا؟ تو میں نے کہا تو اپنی بھی پڑھے گا تو نہیں پڑھے گا؟ اب وہ سوچ میں پڑ گیا میں کہ تو بتا اپنی نماز بھی پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ حرام یہ تو تیری بھی نہیں ہوگی۔ اب وہ نیچے آیا اور کہہ رہا کہ پھر میں کیا کروں؟ میں کہ تو قرآن صحیح کر۔ تو اس نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ میں کہ اب 2 طریقے ہیں، تو ٹائم دے، تو نہ دے سکے تو میں ہم تیرے پاس وہی بھیجیں گے۔ ہمارے قریب ہے گنڈواس گاؤں ہے، وہاں پہ وہ ساتھی بیچارہ، وہاں ہم نے مہینے تک ایک حافظ صاحب کو بھیجا، اس نے اپنا قرآن صحیح کیا۔ اللہ کا شکر، آج اس بستی میں اس نے ایک بہت شاندار مسجد تعمیر کی اور آج تک وہ امامت کر رہا ہے، اور اب وہ قرآن صحیح پڑھتا ہے۔ وہ عمرے پہ بھی تھا ہمارے ساتھ، کہ نہ ہم اس اجتماع میں آتے اور نہ ہماری زندگی بدلتی، ہم تو ایسے ہی ڈول رہے جیسے ڈول رہے پہلے۔ اب ان کی بستی میں بریلوی جا رہا ہے، اس کے پاس تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ روپے کی کتابیں ہیں بریلوی کے خلاف، اور وہ ہم سے زیادہ معلومات ہیں میاں جی آدمی کو، بس اس کے جذبہ ہے، ان کو پڑھتا ہوں، اسے بحث کرتا ہے، اور اس نے 50 جوان بچوں کو ماشاءاللہ نمازی بنا دیا، جو بیچارے قبروں پہ جا کے سجدہ کرتے تھے۔ حالانکہ صرف میاں جی نے، کسی عالم نہیں، بیچارہ نہ حافظ ہے، صحیح قرآن پڑھتا ہے، اس کو ایسا فکر لگ گیا اور وہ بیچارہ وہاں کر کے اس کا ذہن ہی بدل گیا۔ تو تھوڑے سے سہارے کی ضرورت ہے ساتھیوں کو، اگر ان کو تھوڑی سی توجہ دلا دی جائے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو آپ طے کریں کہ ہم قرآن صحیح پڑھیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے مکتب میں تمام بچوں کا سب سے پہلے خود تلفظ کراؤ، الف با تا سا خود بولو بچوں کے سامنے۔ آپ 1 مہینے میں اپنے بچوں کو بدل سکتے ہیں، یہ کرنا پڑے گا بھائی، خالی ایسے نہیں ہوگا، آپ اپنے سے بولیں۔ جب آپ اپنے سے بولیں گے تو آپ کے بچوں کو کوئی نہ کوئی بچہ آپ کا یہ انداز پکڑ لے گا، اس کا لفظ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ آپ پہلے دن بھی دیکھیں گے کہ 10 بچے پہلے دن آپ تیار کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہماری مسجد میں سے اجتماع ہوا، یہ صاحب کو ہم نے جوڑا ہے، تو ایک ساتھی نے 3 دن بعد ہم کو امتحان کے لیے بلا لیا، ہم چلے گئے، 200 بچے مسجد میں، کوئی پرچہ ورچہ نہیں، گدی لگ رہی، امام صاحب اپنے بیٹھے ہیں، مجھے لے لیا امتحان۔ اب ہم نے دیکھا کہ امتحان کی جو تیاری ہوتی ہے وہاں کچھ بھی نہیں، بالک اپنے کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ہم بیٹھ گئے۔ مکی جی کوئی کاغذ واغذ آج ایسے ہی لے لو بغیر کاغذ کے۔ ہم سننے لگے بچوں سے، اب سارے بچے وہی بیچارے جو پڑھتے تھے غلط، وہ دور بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہیں۔ من کے مولانا آ کے بتاؤ تو صحیح، آپ نے کیوں بلایا؟ امتحان کو نہیں لگ رہا؟ کیونکہ امتحان ہے بھی نہیں۔ تم نے ہوں سنا ہے ساری بات، مسجد میں بیٹھ ہوں تو میں نے سن لی، اب یہ میرے بالک ہیں اور میں ہوں، اب بولو لو بتاؤ یہ میں صحیح کیسے پڑھا؟ میں کہ آپ بیٹھ جائیے۔ وہ وہیں بٹھائے ہم نے، بچے بھی بٹھائے، ایک ساتھی کو میں نے کھڑا کیا، ہمارے استاد تھے مدرسے کے قاری صاحب، میں کہ آپ ان کو الف با کہلواؤ۔ انہوں نے پورے حروف تہجی کہلوائے آدھا گھنٹہ تک۔ آدھا گھنٹہ میں تقریباً 30-35 بچے ایسے تھے جو کھڑے ہو کر کے صحیح پڑھ رہے تھے۔ میں کہ بتاؤ مجھے ٹھیک ہے، میرے دماغ میں آ گیا، میں کہ جی آپ نے ابھی تک صحیح پڑھانے کی فکر ہی نہیں کی، صحیح بات یہ ہے۔ تو جی ٹھیک بات تو یہ، وہ قاری سلیمان صاحب کے یہاں سے فاضل تھے اور بہترین قاری تھے، وہ بہترین ان کی تحریر، لیکن بات یہ کہ انہوں نے طے نہیں کیا تھا کہ مجھے صحیح پڑھانا ہے، بس جیسے پڑھ رہے ہیں بچے پڑھ رہے ہیں، جیسے اصول رہے سنا۔ تو آپ اگر بدلنا چاہتے ہیں آج سے آپ شروع کریں، 1 مہینے بعد آپ دیکھیں گے آپ کے بچوں کی حالت بدل جائے گی، اور وہ بچے بھی یہ چیز سمجھتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، فطری طور پر اللہ نے شعور دیا ہے۔ کئی مسجدوں میں ہم جاتے ہیں، بچوں کے امتحان لیتے ہیں، بچہ غلط پڑھتا ہے، اس کو ٹوکتے ہیں، کیونکہ ہمارا بچہ ایسے ہی پڑھاؤ، لکھاؤ نہ وہ لکھاؤ بڑھاؤ نہ، ایسے ہی پڑھاؤ، ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کو بھی پتہ ہے کہ صحیح اور غلط طریقہ کچھ الگ ہے، لیکن ہمارا حق صاحب ہمیں ایسے پڑھاتا نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ طے کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح پڑھائیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے آپ اپنے بچوں کو خود سے تلفظ کریں، اور جو بچہ آپ کا نورانی پڑھ لے تو پارائے ہم نے اس کا سبق پہلوائی لیتا کہ اس کی روانگی بنے۔
وہ اچھے سے پڑھ سکے. پوری ایک آیت کم سے کم 1 سال کا بچہ پڑھے. آج تو اللہ کا شکر ہے آلات کا آپ استعمال کریں. ہمارے اکثر مکاتب میں بچوں نے ساتھیوں نے وہ لے رکھے ہیں مائک وغیرہ, اور کسی ایسے قاری کی ان کو قراءت سناتے ہیں جس کو عام طریقے پر بچے پکڑ لیتے ہیں ان کا لہجہ. تو ناظرہ کے چھوٹے چھوٹے بچے اتنا شاندار قرآن پڑھ رہے ہیں جس کو قاری پڑھ رہا ہو. حالانکہ وہ بیچارہ پڑھانے والا سادہ حافظ ہے, لیکن بچے کو اس نے وہاں سے پورا طرز دے دیا, اور اب ماشاءاللہ بچے شاندار لب و لہجے میں قرآن پڑھ رہے ہیں. بچیاں پڑھ رہی ہیں. ابھی ہمارے قریب نگری میں پچھلے سال ہم تھے, تو وہاں ایک ساتھی ہے مفتی بھی ماشاءاللہ اور عالم بھی ہے, حافظ بھی ہے. اتنا شاندار قرآن میں نے ابھی تک نہیں دیکھا میوات میں. ساری بچیاں, ایسے نہیں ایک دو, پوری کی پوری بچے ایک انداز میں پڑھ رہے ہیں. ایک بیٹی وہاں حافظ بھی ہوئی. اور کمال دیکھے گاؤں میں لوگ اس وقت اللہ کا کرم ہے 1,000 روپے فیس دینے کے لیے تیار ہے قرآن پڑھوانے کے لیے. ایسا نہیں کہ لوگ قدر نہیں کر رہے ہیں, لوگ تو سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے, لیکن کوئی ہو تو صحیح, کوئی کر کے دکھانے والا ہو, جو چاہے کرا لیجیے وہاں سے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اتنی لائن ہے کہ میرے پاس جگہ نہیں, میں نے منع کر دیا کہ بھائی میں نہیں پڑھا سکتا. ایک آدمی سن کے لا رہا ہے کہ میرے بچوں کو پڑھا دیجیے, میرے بچوں کو بھی پڑھا دیجیے. تو لوگوں میں بیچاروں میں دین کی قدر بھی ہے اور وہ اس پر خرچ بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم اپنا سا تھوڑے کو پیش کریں. تو آپ اپنے سے اپنے بچے کا تلفظ کرائیں گے تو آپ 1 سے 2 مہینے میں اپنے پورے مکتب کا رخ بدل سکتے ہیں. لیکن ہم صرف ڈنڈی بجا کر ہیں کہ یاد کرو, کیا یاد کریں گے بیچارے. اور کئی بار بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ بچہ قرآن سنا رہا ہے, ہم موبائل دیکھ رہے ہیں. آپ کبھی سوچنے کو کتنی بڑی توہین ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے, ہم اس کو غیر ضروری چیز دیکھ رہے ہیں, اور موبائل کھلا ہوا ہے. وہ بچہ گھر جا کے کیا کہتا ہے کہ آپ مجھے تو موبائل میں لگا رہا ہے. اس کا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے دوستوں, کئی بار ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کیا کر رہے ہیں. ایک لڑکا بھی آیا تھا میرے پاس 2-3 مہینے پہلے, اس کا طلاق کا مسئلہ تھا. تو بیچارہ گیا کسی کے پاس مسئلہ پوچھنے, تو خود کہہ رہا تھا کہ میں ایک مفتی کے پاس گیا اور میں اپنی بات کہہ رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہاں کہہ سن رہا ہوں میں. موبائل لے کے بیٹھا ہے وہ, 3 طلاق کا مسئلہ, اور اس نے جی بس ایسے ہی سنا نہیں سنا, کیونکہ اس کو تو بیت رہی ہو 3 طلاق دے کے آیا بیچارہ. اور اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں. ہم کب کہا کروں اب کہ وہی ہے حلالہ کرنا پڑا ہے, کیونکہ حلالہ کہا تو اس کے ذہن سے کیسے نکلا اللہ بہتر جانتا ہے. اس کی زبان سے نکل گیا کہ میں بھی کر دوں حلالہ کو. تو وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ مجھے غصہ آیا کہ میں اس کو گولی مار دوں کہ میرے ساتھ اتنے بڑا حادثہ ہوگا یہ مذاق کر رہا ہے. تو وہ موبائل بھی نہ ہو سکتے کہ اس میں کھیل رہا ہے. وہ یہ پتہ نہیں کہ وہ تجھے شریعت کا مسئلہ پوچھنا ہے سامنے والا. وہاں فقہاء علماء کے لیے مسئلہ لکھا ہے کہ جب سامنے والا ہے, اللہ کے نبی تو عام مسافے میں بھی جب تک سامنے والے سے چہرہ نہیں پھیرتے تھے جب تک وہ خود چہرہ نہ پھیرتے. اور ہم اتنا اہم مسئلہ بتانے بیٹھے ہیں اور ہم موبائل پہ کھیل رہے ہیں. اس کی جان پہ بھی طریقے بیچارے کے, جس کے ساتھ ہوتا نا اس کو پتہ ہے وہ کن کیفیات کے ساتھ آپ کے پاس آ رہا ہے. وہ تسلی کے جملے چاہتا ہے, اپنے مسئلے کا حل چاہتا ہے. تو آپ کو بہت سنجیدہ ہو کر کے رہنا ہے. ایک بچہ آپ سے قرآن سیکھنا ہے اور آپ موبائل پہ کھیل رہے ہیں اور وہ قرآن سنا کے جا رہا ہے غلط. آپ تصور کرنا کبھی کہ اللہ یہ ہمیں معاف کر رہا, ورنہ کتنی بڑی گستاخی ہے یہ. اللہ ہماری غفلت کو معاف کرنا. تو اللہ کے لیے آپ پڑھائی کے وقت میں موبائل کا استعمال نہ کریں. کوئی بہت ضروری کال ہے, آپ کو لگ رہا ہے ایمرجنسی ہے, تو آپ استعمال کر سکتے ہیں, اٹھا سکتے ہیں, لیکن بیکار کی چیزیں دیکھنا, بیکار کی چیزوں میں وقت لگانا اور تعلیمی اوقات میں تو بہت بڑی خیانت ہو جائے گی. اللہ ہم کو محفوظ فرما دے. تو آپ طے کر کے جائیں آج سارے ساتھی کہ ہم انشاءاللہ قرآن صحیح پڑھائیں گے. اس کا آپ دنیا میں بھی فائدہ دیکھیں گے اور آخرت میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. ہمارے ایسے کتنے ساتھی اللہ کا شکر اس وقت میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے سوچا نہیں تھا کہ اللہ ہمیں اتنا دے دے. ایک مسجد میں 65 بچے حافظ ہو رہے ہیں اور ان بچوں کی تربیت کی کیفیت بھی ہے. وہ سارے کے سارے بچے تہجد پڑھے. تو وہاں کے لوگ بیچارے امام صاحب کے آگے پیچھے رہتے ہیں, حالانکہ وہ حافظ ہیں, وہ لوگ کوئی عالم نہیں بیچارے. عورتیں تک اب ان کے پاس لائن ہے دودھ کی, گھی کی. لوگ ان کو پتہ ہے کہ بیچارہ رات دن ہمارے بچوں پہ خرچ کر رہا ہے, گھر تک ان کو ہدیتوں پہ پہنچایا جا رہا ہے کہ جی ہم وہ دوسروں کو بانٹتے ہیں, اللہ اتنا ان کو دے رہے. تو جب اللہ کے دین کے لیے آپ قربان ہوں گے تو اللہ کیسے مخلوق کو آپ کے تابع نہیں کرے. لیکن ہم بھائی اللہ کے لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. اب بچے جب صحیح قرآن پڑھ لے گا تب ہی آپ بچے کو کلمات یاد کرائیں گے, تبھی نماز یاد کرائیں گے, ورنہ وہ سب چیزیں غلط کرے گا بچہ. اس میں باقاعدہ ترتیب رکھیں, پہلے بچے کو کلمات یاد کرائیں اور کم سے کم پہلے 2 کلموں کا ترجمہ بھی یاد کرائیں بچے کو. اور آج کل جیسے جو چیزیں ہمارے عقیدے کے خلاف پھیل رہی ہیں,
تو آپ بچے کو عقائد بھی سکھلائیں، اس کو اللہ کے بارے میں بھی بتلائیں، کم سے کم موٹی موٹی باتیں، اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے، نفع اور نقصان اللہ کے قبضے میں ہے، تمام طاقتوں کے مالک اللہ ہیں، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ تو جو ایسے عقیدے جن کو چیلنج کیا جا رہا ہے، جن کے خلاف اس وقت آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو وہ موٹے موٹے عقیدے اپنے بچوں کو سکھلائیے، چھوٹی چھوٹی کتابوں میں موجود ہیں۔ کم سے کم تعلیم اسلام کا جو پہلے 2 حصے وہ عقیدے سے ہی متعلق، اس کتاب کو حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ سے مولانا عبدالرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھوایا تھا، مکاتب کے لیے آج اتنی قبول ہوئی کہ پوری دنیا میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ تو وہ کتاب صحیح سے پڑھا دی جائے تو بچے کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ لیکن آج کئی بار بچے کو کلمہ یاد نہیں ہے، بیچارے کو حدیث یاد کرا دی۔ حدیث یاد کرانا آپ کا میدان نہیں ہے، آپ بچے کو کلمات یاد کرائیے، بچے کو نماز یاد کرائیے، اس سے آگے آپ بڑھتے تو روزمرہ کی دعائیں یاد کرائیے جو ادعیہ معصورہ ہیں، سونے کی، جاگنے کی، مسجد میں آنے کی، جانے کی، کھانے کی، پینے کی۔ اب کتنی جگہ بچے کو حدیث یاد کرا دی اور وہ بیچارے کے الفاظ بھی غلط ہیں، نہ معنی پتہ ہے، وہ آپ کا کام ہی نہیں ہے، آپ ادھر بڑھیے ہی مت، آپ وہیں تک رہیے بس کہ آپ کلمات، نماز کی پوری عملی مشق ہو کہ بچہ صحیح پڑھ رہا ہو، بچیوں کی اور نماز بچوں سے الگ ہو، کیونکہ ہمارے یہاں مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، کئی جگہ ہاتھ اٹھانے میں فرق ہے کہ بچیاں صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں گی، اسی طرح ہاتھ باندھنے میں وہ سینے پر ہاتھ باندھیں گی، رکوع کرنے میں بھی فرق ہے کہ وہ صرف ان کا ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، وہ پورا نہیں جھکیں گے، سجدے میں وہ پورا پست ہو کر کے سجدہ کریں گی، قاعدے میں وہ ایک طرف پیر نکال کر کے بیٹھیں گی۔ تو یہ فرق بچوں کو معلوم ہو، کیونکہ مستقل ایک جماعت ہے اہل حدیث کی، ان کے ہم مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، تو وہ اس کی تبلیغ کرتے ہیں باقاعدہ۔ اور کئی جگہ ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں کئی بار جب واسطہ پڑتا ہے کچھ مستورات بیچاری آ جاتی ہیں، اب تو ہمارے یہاں الگ جگہ بن گئی، تو پہلے ہمارے جگہ نہیں کہ بہت ساری عورتیں نماز پڑھتی تھیں، تو کئی عورتوں کو دیکھا گیا کہ بیچاری مردوں کی طرح نماز پڑھ رہی ہے، تو پتہ چلا کہ وہ یا تو ان سے متاثر ہیں، ان سے متعلق ہیں، یا کئی بار ہمارے ساتھیوں نے اس کا فرق نہیں بیان کیا، تو بچیاں بچوں کو جسے نماز پڑھتی ہوئی دیکھتے ہیں، بیچاری وہ ویسے ہی نماز پڑھتی ہے۔ تو یہ فرق آپ واضح کریں، بچوں کی نماز میں جو فرق ان کو الگ سے بتائیں کہ تم ایسے پڑھنی ہے، لڑکوں کو الگ سے بتائیں، تو وہاں جہاں آپ بچے کا تلفظ بھی دیکھیں گے اور نماز پڑھنے کی کیفیت بھی دیکھیں گے۔ تو اس طرح آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تصحیح کے ساتھ کلمات، نماز اور ادعیہ معصورہ اور ان کے پڑھنے کے بارے میں بھی پوچھیں کہ آج تم صبح کھڑے ہوئے تم نے دعا پڑھی کہ نہیں پڑھی، تم مسجد میں جب آئے تو تم نے مسجد میں آنے کی دعا پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ اب یہ ایک دن آپ ایک چیز پوچھ لیجئے کھڑے کر کے بچوں سے، 1 منٹ لگتا ہے، کچھ بچے کہیں گے ہم نے پڑھی، کچھ کہیں گے نہیں پڑھی۔ جنہوں نے پڑھی آپ ان کو شاباشی دیں کہ اللہ ان کو جزائے کر دے، تم نے بہت اچھا کیا۔ اچھا جنہوں نے نہیں پڑھی پڑھیں گے نا کہ ہم نہیں پڑھیں گے، پھر دوسرے تیسرے دن پوچھ لیجیے، آپ ٹوکتے رہیں گے تو تربیت ہو جائے گی۔ ہر بات پر مارنا ضروری نہیں ہے، صرف آپ ترغیب دیں، اچھائی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں اور برائی کرنے والوں کو اچھائی کی طرف متوجہ کریں۔ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر جو آپ روزانہ کر سکتے ہیں اور اس سے بہت بڑا فائدہ آپ کے بچوں کو ہو جائے گا۔ اخیر میں مجھے ایک بات عرض کرنی ہے کہ جو عام آدمی آپ سے متعلق ہیں، جہاں کہ آپ امام ہیں، اس میں بھی ہم سے وہی غفلت ہوئی کہ صرف ہم نے ان لوگوں کو اپنا مخاطب سمجھا ہوا ہے جو بیچارے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ جو مجمع مسجد سے باہر ہے، آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچ رہے ایمانداری سے، کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ جس محلے کا میں امام ہوں اس میں کتنے بالغ مرد ہیں؟ اگر وہ مسجد میں نہیں آتے تو آپ نے ان کے لیے کیا کوشش کی؟ کیا یہ آپ کا فریضہ نہیں بنتا تھا جہاں کہ آپ امام ہیں، جہاں کے لوگوں نے آپ کو منتخب کیا ہوا ہے کہ وہاں ایک ایسا مجمع بھی ہے کہ جو برسوں سے مسجد نہیں آیا، انہوں نے کوئی احساس نہیں بیچاروں کو، اور آپ نے کبھی ان کے بارے میں فکر نہیں کی؟ آپ سوچیں، یہ کسی کے کہنے کی بات نہیں ہے۔ اب مسئلہ وہی ہوتا ہے، اگر آپ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو پڑھا رہے ہیں وہ تو آ ہی رہے تھے، اگر آپ کسی نئے آدمی کو لاتے وہ آپ کی برکت سے نمازی بنتا تو آپ کو بھی دل میں بہت بڑی خوشی ہوتی۔ جیسے ایک بچہ آپ سے قرآن پڑھ جاتا ہے، ایک آپ کا شاگرد حافظ ہو جاتا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے آپ کو، اور ہونی چاہیے، فطری ہے یہ۔ تو اسی طرح ایک وہ آدمی ہے کہ جو مسجد نہیں آتا تھا، آپ نے اس کو نشانہ بنایا اور آپ جا کر کے محنت کر کے اسے لے کر آئے ہیں۔ اگر وہ نمازی بنے گا نا تو نہ وہ بھولے گا پوری زندگی، نہ آپ بھولیں گے اسے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ابھی ایک آدمی ہمارے ساتھ 2 سال پہلے 4 مہینے میں تھا، وہ بیچارہ گاؤں کا ذمہ دار کا سرپنچ تھا۔ جب وہ گیا تو اس کو کلمہ لا الہ
الا اللہ بھی صحیح سے یاد نہیں تھا۔ اس نے 4 مہینے محنت کی، اللہ کا شکر ہے، اور وہ یہاں تک پہنچا کہ اس نے قرآن کریم پڑھی۔ ابھی اس کا حج کا نمبر آیا ہوا، میں اسے اسی جمعرات کو ملنے گیا، پچھلی جمعرات کو۔ میں نے کہا سرپنچ صاحب تمہارا نمبر آ گیا، پیسے بھر کے تیاری کیا کر رہا ہو؟ تو اس نے تلبیہ پڑھ کے سنائی، کتاب لے رکھی تھی کہ جو تو جماعت میں سیکھا ہے، ہم اب ہر کام سیکھ کے کر رہا ہوں، کہ میں نے اپنے مہربانی کے بھی یاد کرا دیا، آپ نے بھی یاد کر دیا۔ تو وہ ایک رخ پڑ گیا اس کو، اور اب وہ بیچارہ حج پوری سیکھ رہا ہے۔ اب اس کو کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، جو اصطلاحی لفظ ہے حج افراد، تمتع، قران، کہ یہ میرا پلے نہ پڑھ کہاں ہے، تو میں یہ تجھے پوچھنی چاہیے کہ ہاں میں سوچ رہا ہوں جنانے کی۔ تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے محلے سے کوئی آدمی عمرے پہ جا رہا تھا، آپ اس سے پوچھیں کہ آپ عمرہ کیسے کریں گے؟ کتنے لوگ بیچارے عمرہ کرنے جا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ان کو عمرہ کیسے کریں گے، اور ہم نے صرف دعا کرا دی، اس کو بھیج دیا بیچارے کو وہاں جا کر، تو کیا عمرہ کریں گے؟ ایک آدمی آپ کے محلے میں بیمار ہے اور آپ دیکھنے نہیں گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں سے ملنے جاتے ہیں، کسی کا اختلاف ہو جاتا تو آپ صلح کرانے بھی جاتے ہیں۔ اب ایک طرف تو ہم وارث رسول ہیں، اور ایک طرف ہم دیکھ ہی نہیں رہے امت کہاں جا رہی ہے۔ کسی کے یہاں گانا ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے، ڈی جے بج رہا ہے تو بج رہا ہے، دھوڑ بھوڑا چل رہا ہے تو چل رہا ہے۔ آپ لڑیں مت، آپ صرف فکر کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے میرے محلے میں، میرے محلے میں کوئی بات غلط کیوں ہوئی۔ جب آپ اٹھیں گے نا، اللہ اتنی طاقت اور ہمت دے دے گا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ ابھی ہم نے اماموں کو جمع کیا تھا، جیسا بھی آپ کو جمع کیا اپنی مسجد میں، تو اللہ کا فضل ایک بڑی تعداد میں ساتھ ہے۔ ایک لڑکا دوسرے دن ملنا ہے عشاء کے بعد، تو اس نے کہا کہ جی مجھے بہت ہمت ہوئی، وہ بیچارہ حافظ تھا ہمارے یہاں پڑھا ہوا بھی دون تک، اب اس کو فکر ہو رہا، اللہ کا شکر، جنون ہے برائیوں کے خلاف۔ اب ایک دن پہنچ گیا کہ ڈی جے بج رہا تھا، خیر اللہ نے اس کے اخلاص کی برکت سے اس کی لاج رکھی، وہ ڈی جے تو رک گیا، لیکن اسے خود محسوس ہوا کہ مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ بعد میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جب یہ باتیں سنی تو مجھے لگا کہ مجھے کسی سے پہلے پوچھنا چاہیے، کیونکہ عام طور پر آدمی کو پتہ نہیں ہوتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب ایک آدمی عین گناہ میں مبتلا ہو، پھر وہاں پر جا کر کے اس سے الجھنا یہ صحیح نہیں ہے، اور خاص طور سے اکیلے آدمی کو اب روک رہا ہے تب 10-20 آدمی ہو۔ اصل طریقہ یہ کہ پہلے سے جا کے اس کو سمجھاؤ۔ ایک آدمی خدا نہ خواستہ جوا کھیل رہا ہے، اب جا کر کے اس کو دعوت دینا صحیح نہیں ہے، اب انتظار کرو کہ وہاں سے ہٹے۔ ایک آدمی بالکل شراب کے نشے میں ہے، تو اب اس کی اصلاح نہیں ہوگی، انتظار کرو کہ وہ نشے سے فارغ ہو جائے، پھر اس کی اصلاح کی فکر کرو۔ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے درجات، اس کا طریقہ کار ہے۔ تو آپ یہ تو پہلے طے کریں کہ مجھے اپنے محلے کی اصلاح کرنی ہے۔ ہم نے جیسے آپ ساتھی جمع ہوئے، امام ہمارے یہاں ہر مہینے جوڑتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، پوری ترتیب ہے اس کی۔ تو ایک بار میں نے ساتھیوں سے کہا کہ آپ ہر ایک ساتھی یہ دیکھیں کہ میری مسجد کے اطراف میں کتنے بالغ مرد ہیں اور کتنے نماز پڑھنے آ رہے ہیں، کتنے نہیں آ رہے ہیں۔ تو اگلے مہینے ہم نے پوچھا تو کہیں وہی 10%، کہیں 20%۔ اس سے اگلے مہینے ہم نے مشورہ کیا کہ بھائی اب آپ محنت کریں گے، کم سے کم 50% تک آپ ساتھیوں کو لانے کی کوشش کریں۔ تو کئی ساتھیوں نے تو اللہ کا کرم ہے اتنی محنت کی کہ جی ہمارے تو 60 اور 70% ساتھی نمازی ہو گئے، وہ خود سے جاتے ہیں۔ آپ کا جو مقام ہے نا وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ آپ جائیں گے تو ساتھی سوچے گا امام صاحب آیا ہے، آپ کو پتہ نہیں آپ کی حیثیت، آپ جائیے کبھی محلے میں بیٹھیے، اور خاص طور سے وہ آدمی جو کبھی مسجد نہیں آتا نا، اس کے دل میں آپ کا احترام اس سے زیادہ جو روزانہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن آپ کبھی سے مخاطب ہی نہیں ہوئی، کبھی گئے تو تم سوچ رہے ہو کہ اس کو میری کوئی قدر نہیں ہے۔ آپ اللہ کے لیے جائیے، ان کے دکھ درد میں شریک ہو جائیے، پھر دیکھنا وہ آپ پہ کیسے جان چڑھے۔ یہ میں نے خود اپنی مسجد میں دیکھا، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، پورے رمضان شور ہوتا ہے، حافظ جی کے اگائی لے آئے ہو، اور وہ اگائی اخیر روزے تک نہیں ہوتی، کیونکہ اکثر مجمع وہ ہے جو مسجد آتے ہیں، یہ اگائی کہاں سے دے دو، ان کو تو پتہ ہی نہیں امام صاحب کیا کرتا۔ تو میں نے اپنے یہاں محسوس کی، میں نے 2 رمضان 3 رمضان پہلے، کیونکہ کوئی اعلان نہیں کرے گا ان کو اگائی کا، اب 20 روزے گزر گئے، سارے مقتدی کہہ رہے ہیں صاحب امام صاحب ایسے ہی رہ جائیں، میں کیسے نہ رہ جائیں، انشاءاللہ سب کچھ ہوگا، پر تم روڑ مت بچاؤ۔ ہم ان بچوں پر محنت کرتے رہے جو عام طور پر بچے پیسے نہیں دیتے، یا جو گھرانے آتے نہیں۔ 20 رمضان کو مشورہ کیا، وہ ہر بار بیچارے 500 روپے اگا رہے ہیں 10 سال سے، میں کہ کچھ بڑھاؤ۔ ان کو بتایا کہ بھائی اب تیل کیا بھاؤ ہے، چینی کیا بھاؤ ہے، 400-500 روپیہ، 10 آدمی 20 آدمی ہو گئے، ہاں جی بڑھنے چاہیے۔ تو اللہ کا کرم ہے 2 سے 3 دن میں تقریباً 90,000 روپے وصول ہوئے، اور وہ بچے جو کبھی نہیں آتے تھے ان کی حاضری کی قرآن بھی سناوے، اور پھر رات کو اعلان بھی کرے، اور یہ تو بیچارہ مسجد میں جھاڑو بھی لگوا رہے، یہ تو سوئی نہ نیچے پر کام پورا حادثہ۔
تو ان بچوں نے بڑھ چڑھ کر کے پیسہ دیے جو کبھی 500 روپے لے لیتے، کیونکہ اب ان کو پتہ چلا کہ امام صاحب کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اور وہ مسجد میں آ کے خود دیکھ رہے ہیں کہ امام صاحب تو پوری مسجد کو سنبھال رہا ہے، اگر امام صاحب نہ رہے تو مسجد ویران ہو گئی۔ تو ان کو جب پتہ چلے گا کتنا بڑا کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس چیز کو سمجھیں گے وہ اور وہ کام کریں گے۔ تو آپ سے اللہ کے لیے درخواست ہے کہ آپ اپنے اس مجمع کی فکر کریں جو مجمع باہر ہے، اور آپ باقاعدہ کسی بھی برائی کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے اس کو صحیح کرنے کا طریقہ، جو بچہ شراب پی رہا ہے، جو بچہ جوا کھیل رہا ہے، کسی اور گندگی میں ملوث ہے، آپ صرف اس کو نماز کی دعوت دیں۔ پہلی فرصت میں اس کی برائی کا ذکر اس کے سامنے کریں ہی مت، اس کو تو ایسا لگے کہ آپ اس کے اس برائی کو جانتے ہی نہیں۔ انشاءاللہ جب وہ نماز میں آ جائے گا وہ خود کہے گا ہاں مجھے غلطی ہو رہی، واقعی بتا کیسے کروں۔ جب وہ یہاں پہنچ جائے اب آپ اس کی صلاح کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی صلاح کو قبول کرے گا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہیں قادری آتے تھے، کئی دن آتے رہے بیچارے، وہ داڑھی نہیں تھی۔ ایک دن حضرت نے داڑھی کٹو لی، اتنے بڑے ولی اور اتنے بڑے نیک آدمی، اگلے دن وہ آدمی نہیں آیا تو حضرت نے کیا فرمایا کہ ہم نے بھائی کچے توے پہ روٹی ڈال دی کہ ابھی وہ اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ یہ نہیں کہا کہ لوگوں کو عقل نہیں ہے، لوگ سنتے نہیں ہیں، چلا گیا تو مجھے کیا لینا، جیسا ہمارا انداز ہوتا ہے۔ حضرت نے اپنا قصور بتایا کہ ہم نے کچے توے پہ روٹی ڈال دی۔ تو اب پہلے سے شراب کے، اب ہمارے نوجوان فضلہ گاؤں میں کوئی جوا کھیلتا تقریر کریں گے، دھواں دھاڑ جوا کھیلتا بڑا ہے ہی، اس تقریر سے جوا نہیں ختم ہوگا۔ جو بیچارہ اس گناہ میں ہے اس کو لائیے نیکی کی طرف۔ تبلیغ کا یہی سب سے بڑا اثر ہے، اس کی برکت سے آپ دیکھ رہے ہیں لاکھوں لوگوں نے گناہ چھوڑے کہ ان کو جب نماز کی طرف لے آیا جاتا ہے تو وہ خود بخود انہیں احساس ہو جاتا ہے۔ ایک لڑکا 4 مہینے میں چل رہا تھا، ایک عام ساتھی کے ساتھ، وہ مجھے ایک بستی میں ملا کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اس بیچارے نے وہ مسیح کاٹی ٹٹلو وٹلو کیا ہوا اس سے، اب میری توبہ کیسے ہو سکتی ہے؟ میں کہ تم جب 4 مہینے لگایا جب آیا، وہ آئے بیچارے، اس کو فکر تھا، اب میں نے طریقہ بتایا، اس کے پاس کچھ پیسے بھی تھے اس طریقے کے، وہ اس کو شرح بتائے کہ جن کے ہیں دینے پڑیں گے، اس نے لوٹائے۔ کمال کی بات یہ کہ کئی لاکھ روپے لوٹائے۔ اب وہ جب لوٹانے لگا، اب باپ بھی، ماں بھی، بھائی بھی کہ پکڑو جاؤ، جیل میں جائے وہ آیا بیچارہ۔ میں نے کہا جب تو حرام کر رہا تھا تو تیرے گھر والوں کو کوئی فکر نہیں تھی، اب تو حلال پہ آ رہا ہے، اب ان کو فکر ہو رہی ہے۔ میں کب تو پکڑا جائے گا، اگر مقدر ہے تو جب بھی پکڑا جائے گا جب حرام کرے گا، اور مقدر ہے تو جب بھی پکڑا جائے گا جب حلال کرے گا، کم سے کم توبہ کرتے ہوئے مر گیا تو اللہ کے یہاں تو معاف ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ اللہ کا کرم وہ 2 سال بعد ملا، اس کے چہرے پہ داڑھی، نمازی، کہ جب تو گھر والے نے مان لی کہ چھوڑو سدھر ہو، اب محلے والے بھی مان لی کہ بھائی سدھر ہو بھی غلط نہ ہے۔ تو اللہ کا کرم وہ لوگ سدھر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ جو شرابی وہ شرابی رہے گا، جو سٹا لگا رہا وہ سٹا والا رہے گا، نہیں، آپ تھوڑی سی ہمت کریں گے اللہ ان کو توفیق دے دیں گے، آپ کی برکت سے ان کی زندگیاں سنور جائیں گی، کتنے گھر اجڑنے سے بچ جائیں گے۔ دوستو آج دیکھیں آپ اس ماحول میں مجھ سے زیادہ رہ رہے ہیں، آپ ان بچوں سے ہی جائزہ لے لیں، کتنی عورتیں آج بھی بیچاری بہت حالات میں ہیں، مزدوری کرنے پہ مجبور ہے، شوہر شراب پی ہے۔ ایک مرتبہ مکتب میں میں نے دیکھا ایک بچی تھی، بس یہ میری آخری بات ہے، وہ بیچاری دوسری بچوں کے مقابلے میں کچھ بڑی تھی اور قرآن غلط پڑھ رہی تھی، سارے بچے ٹھیک پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ جیسے ایک بات اور یاد آ گئی مجھے امتحان کی، امتحان لینے والوں کو بہت بیدار رہنا چاہیے۔ اب یہ غلط پڑھ رہی، باقی بچے صحیح پڑھ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بچے کا قصور ہے۔ تو میں نے اسے یہ سوال کیا، بیٹی تو روز نہیں آتی؟ میں روز نہ ہوں، میں کبھی بدیا ہوں۔ کیوں آتی ہے؟ کہ میری ماں روک لے، ماں کہیں روک لے، مزدوری پہ جاؤ، کھیتوں میں کام کریں۔ تمہارا باپ کیا کرتا ہے؟ باپ کا نام سنتے وہ لڑکی رونے لگی اور اس کی ہچکیاں بند گئی۔ میں نے سوچا کہ اس کو چھیڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ 2-3 منٹ میں مشکل سے نارمل ہوئی اور بتانے لگی کہ جو میرے باپ تو شراب پی گیا، ہماری مائی کو آتی ہے ہم نے۔ تو ایسے کتنے گھرانے جن میں یہ حالات ہیں، ان کی کون خبر لے گا؟ کوئی دوسرا نہیں آئے گا۔ باقاعدہ منظم طریقے پر آپ کے علاقے کو نشانہ بنا کر لوگ راہ حق سے ہٹا رہے ہیں۔ یہ بچے اپنے آپ کٹلو نہیں کاٹ رہے، ان کے پیچھے محنت ہے کٹوانے والوں کی، لیکن آپ کا کام ہے ان کو سنواریں۔ اس کا طریق یہ ہے کہ آپ ان کو مسجد لے آئیے، انشاءاللہ وہ خود آپ کے سامنے اپنی بیماری رکھیں گے، پھر اللہ آپ کو دماغ میں علاج بھی ڈالے گا۔ جب آپ کام کریں گے تو فکروں پر اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ان کو صحیح طور پر ادا